الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی کے لیے، دین اور دنیا دونوں کے لیے رہنما ہے اور اس میں کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس پر دال ہیں، دلیلیں ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ اس کے ثبوت ہیں کہ اللہ کا کلام اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ بندہ یا تو شکر گزاری کرتا ہے یا بندہ گناہ کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کاموں پہ بندوں کو جو نفسیاتی تعلیم دی ہے، پیغمبر رہنما اور راہبر وہ بنایا ہے جو ایمان بناتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور بندے کو راستے پہ لگانے کے جتن کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی، 13 سال کی مکہ کی زندگی عقیدہ بنانے پہ لگی، اور 10 سال کی زندگی ان کی معاشرت اور سیاست اور معیشت اور جنگ اور امن کی حالت میں سیٹ کرنے پہ لگا دی، اور اس میں یہ یقین دلایا کہ اور تعلیم دی، نفسیات بنائی ان کی کہ اگر تم اللہ سے جڑ جاؤ گے تو شکر گزاری کرو گے تو اس کا یہ اصول ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ اور خدا نے یہ لکھ دیا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ یہ یقین بڑھا دیا، اور بندے کو پھسلنے پہ بھی دیر نہیں لگتی یا بھٹکنے پہ بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک اس کا نفس امارہ ہے جو اس کو برائی پہ اکساتا ہے، کچھ ماحول ہوتا ہے، کچھ شیطان ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ اگر وہ پھسلتا جا رہا ہو تو اس کا حوصلہ بڑھایا، اور اس کو کہا کہ اگر تم توبہ کرو گے، حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں وہاں ان کی قوم کو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ پاک تمہاری اس توبہ کے بدلے میں تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولادیں بھی دے گا۔ وَإِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ اچانک کوئی پکڑ نہ لے، تو اس کے لیے باقاعدہ سورت انفال کی آیت نمبر 9 پارے کی آیت نمبر 33 ہے کہ جس میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس لیے علماء کے نزدیک کسی گناہوں میں پھرنے والا صبح سے شام تک گناہ کرتا ہو، شام کو بھی توبہ کر لے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کہ خدا کہہ چکا ہے کہ توبہ کرنے والوں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہر صورت جو استغفار مسنون ہے وہ کم سے کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسنون استغفار بتا دیا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس میں باقاعدہ توحید کا تذکرہ ہے، ندامت کا تذکرہ ہے، اور توبہ کا تذکرہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور توحید بھی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگنے والا بھاگ جاتا ہے، اللہ پاک اس پہ سخت ناراض ہوتا ہے، اس پہ ناراضگی کی وجہ سے اس کو پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ یہ استغفار پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ وہ ہمیشہ سے زندہ و پائندہ ذات ہے، اور ہم نے اور تم نے تو بندوں نے مر جانا ہے، تو اس لیے ان کو یقین دلایا کہ تم اگر یہ پڑھو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گی۔
تو اس لیے شکر گزاری پہ انعام کا شوق دلایا، جنات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور اس کو کہا کہ تھوڑا سا دکھاتا ہے کہ یہ ملے گا، اور اگر یہ نہ کرو گے تو پھر ڈراتا ہے۔ بشیرم و نذیرہ انبیاء کو بنا کے بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے بڑے بشیر و نذیر تھے۔ آپ نے اپنی امت کو، جو ساری دنیا ہے اس کی امت اور تا قیامت ہے، اور اس لیے ان کی تعلیمات ابدی ہیں، اور یہ تعلیم حصہ ہے تربیت کا، جسمانی صحت کا اور نفسیاتی تعلیم کا، اور جسمانی صحت کے ساتھ نفسیاتی تعلیم بھی اس کا حصہ ہی ہوتی ہے، اور روحانی تعلیم یہ توبہ اور استغفار اور قرآن کی آیات کی تعلیم دینا، اور ان پہ حوصلہ دینا، اور ان کو سمجھانا کہ اس طریقے پہ تم لگے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا تمہاری کامیاب ہو جائے گی تو آخرت اللہ کامیاب کر ہی دے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔